الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کن خاتمہ منو دستو دامان آل رسول دعا ہم گناہ گاروں کر دو قبول مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امت مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی زمانہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آڑ میں اہل بیت علیہم الرضوان کو معاذ اللہ لعن طعن کا شکار کرتے ہیں، ان پہ بلا وجہ ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت علیہم الرضوان کے شان میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کرنا، جو صحابہ کی شان میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں وہ بھی برے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ بھی برے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ نے سب سے بلائی کا وعدہ فرمایا، کہ جن کو اللہ پاک بلائی کا وعدہ فرما دے، جن کے بارے میں اگر کوئی ان کے بارے میں زبان درازی کرے تو یہ بہت ہی گناہ ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت یہ دو نہیں ہے، کہ اہل بیت میں سے جو بھی ہیں یہ وہ صحابی بھی ہیں، اس کے بعد ان کو اہل بیت کا مرتبہ ملا۔ کہ انسان پہلے جب کسی جگہ جائے گا، اس کا ہوگا، وہاں جا کے اس کو اس جگہ میں کوئی بڑا منصب ملے گا۔ اگر کوئی اس جگہ میں جائے بغیر اس جگہ کے بڑے منصب کی توقع کرے تو اس کی توقع کرنا بے فضول ہے، کہ انسان اس جگہ میں گیا نہیں جہاں کی وہ توقع کر رہا ہے کہ مجھے اس جگہ کا بڑا مرتبہ ملے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت میں فرق نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کے درمیان فرق کریں، ان کے لیے ایک حدیث حضور کی بارگاہ، ایک حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت، میری آل کشتی نوح کی مثل ہے، اور میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں۔ کہ جو لوگ اب بھی سفر کرتے ہیں پانی وغیرہ میں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ فلاں تارہ کس طرف جا رہا ہے اور فلاں تارہ کس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے راستے کی پہچان کرنی ہو تو وہ ستاروں کی مدد سے اپنے راستے کی تعین کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی مثل ہے اور میرے صحابہ تاروں کی مانند، کہ اگر تم نے اس اہل بیت کو مانو گے، صحابہ کو نہیں ماننا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی کشتی میں بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد اگر وہ تارے نہ دیکھے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، اور جو صرف تاروں کو مانے، کشتی کا سہارا نہ لے، وہ اس کا آخر انجام یہی ہوگا کہ وہ ڈوب جائے گا۔ ثابت ہوا کہ اہل بیت علیہم الرضوان اور صحابہ کرام دونوں کو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہو تو وہ مذہب اہل سنت و جماعت میں ہرگز نہیں۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ تیری نصیحت میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیرا اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ میرے خیال سے ایک حدیث کافی ہوگی، لیکن ایک اور حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔
کہ فرمایا کہ ان میں سے پہلی ایک چیز قرآن ہے، میرا طریقہ ہے، قرآن پاک ہے، اور دوسری فرمایا کہ میری اہل بیت ہے۔ اگر تم قرآن کو پکڑو گے، اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو تم بھی کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اگر تم اہل بیت کو پکڑو گے، قرآن پاک کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اور قرآن پاک نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی، اور اہل بیت اور قرآن کو ماننا ہے تو صحابہ کرام کو ماننا بھی لازمی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ ان قریب ایسا گروہ بھی آئے گا جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوگا، تو فرمایا اے صحابہ اگر وہ لوگ مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اگر وہ ان کی کوئی وجہ بن جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اس میں شریک نہ ہونا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مت کھانا۔ ایک جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تاروں کی مانند ہیں، اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل، کشتی میں بیٹھو گے، تاروں کو دیکھو گے پھر ہدایت پاؤ گے۔ اگر تم کشتی میں بیٹھ کے تاروں کو نہ دیکھو گے، یوں ہی بھٹکتے رہو گے۔ اگر تم تاروں کو بس مانو گے، اہل بیت کو نہ مانو گے تو تم ڈوب جاؤ گے۔ کہ فرمایا کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے، اس میں وہی ہے کامیاب جو اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان دونوں کو مانے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک اہل بیت، دوسرا قرآن پاک۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کہ ایک گروہ ایسا آئے گا، کہ فرمایا ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ نہ جانا۔ ایک جگہ فرمایا کہ کشتی کی مثال ہے میرے اہل بیت، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر جو صحابہ کو برا کہیں ان کی جنازے میں نہ جانا، ان کے غم میں شریک نہ ہونا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھانا۔ تو آج کل جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے شان میں بے باکیاں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے ایک ایسا گروہ آئے گا جو میرے صحابہ پہ لعن طعن کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، تو ان کے جنازے میں نہ جانا۔ ایک اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، دوسرا قرآن پاک ہے۔ اگر تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ کسی نے خوب کہا کہ قرآن پاک ایک کتاب ہے اور اس کا پریکٹیکل اہل بیت ہے، یعنی کہ اگر کتاب پڑھو گے پریکٹیکل کو نہ دیکھو گے تمہیں سمجھ نہ آئے گا۔ اگر تم صرف پریکٹیکل دیکھو گے، کتاب کو نہ پڑھو گے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانیں، اصحاب رسول کو بھی مانیں۔ بریلی کے امام نے فرمایا تھا نا کہ اہل سنت کا ہے بیرا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور عطرت رسول کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بندہ بنائے، ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی مقبول بنائے۔ آمین بجاہ النبی خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔